الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے بندوں اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کئی مقامات پر اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہر معاملے میں تم جو بھی معاملہ کرو، جو بھی کام کرو، ہر کام کو کرنے کے بعد جب اس کا نتیجہ نکلنا ہے تو وہ نتیجہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے حوالے کرو۔ جب بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے گا، اللہ پر یقین اور بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط نہ رہے، اگر ہمارا یقین اللہ پر کمزور ہو جائے تو ہماری محنت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم تمام بندوں کو ایک قاعدہ اور ایک قانون سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ بندہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش اور اس کی محنت کے بعد ہی اس کو پھل ملتا ہے۔ بندہ مومن کو چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اس کو جو بھی ملنا ہے محنت کے بعد ہی ملتا ہے، کوشش کے بعد ہی ملتا ہے۔ بغیر محنت اور بغیر کوشش کے نہ کوئی دنیاوی کام مکمل ہوتا ہے، نہ آخرت کا کوئی معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگا، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنا ہوگا۔ اسی لیے ایک مقام پر یہ جو تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی اور جو توکل ہے، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر اللہ نے بندے کے حق میں ایک فیصلہ کر دیا، اب جو فیصلہ اللہ نے کیا وہ تو ہوگا ہی، لیکن بندہ یہ نہ سوچے کہ میری تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا تو میں محنت کیوں کروں، کوشش کیوں کروں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ یقیناً جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن محنت اور کوشش کرنا یہ بندے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور جو محنت وہ کرے گا اس کے ساتھ ہوگا وہی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، لیکن کوشش اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے، محنت اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ بغیر محنت بغیر کوشش کے اگر اس نے یہ سوچا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، میں کیا کروں محنت کر کے کوشش کر کے، یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ اسی لیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ کاہل ہو کر، سست بن کر، اپاہج بن کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، وہ بغیر محنت کرے، بغیر کوشش کرے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، وہ مجھ تک میری روزی ضرور پہنچائے گا۔ یہ اگر کوئی سوچے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس کا یہ سوچنا یہ بالکل غلط ہے، ایسی سوچ غلط ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ضرور رکھنا ہے، لیکن بندہ مومن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پہلے وہ محنت کرے، کوشش کرے، پھر اپنی محنت کے کامیاب ہونے پر اللہ پر یقین رکھے۔
بغیر محنت کرے کہ اگر وہ سوچے گا کہ اللہ روزی دینے والا ہے اس کو روزی نہیں ملتی، بغیر کوشش کرے کہ اگر وہ یہ سوچے گا کہ رزق تو اللہ ہی دینے والا ہے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، میرا رب مجھے ضرور رزق عطا کرے گا، اگر اس نے بغیر محنت کے یہ سوچا تو اس کو رزق نہیں ملتا۔ یہ کب سوچنا چاہیے؟ اس کو کوشش اور محنت کرنے کے بعد یہ سوچنا ہے کہ میرا رب ہی مجھے رزق دے گا، میرا رب ہی مجھے کھلائے گا پلائے گا، تب اس پر وہ یقین کرے گا تو اللہ اس کی محنت کو کامیاب بنائے گا، اس کی کوشش کو کامیاب بنائے گا، رزق اسے ضرور دے گا، روزی ضرور دے گا، مگر بغیر محنت کرے اور گھر پر بیٹھے ہوئے نہیں، محنت اور کوشش کرنے کے بعد، اللہ پر یقین رکھ کرنے کے بعد تب اس تک روزی اس کی پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونے چاندی تو نہیں برستے، تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس آسمان سے سونا چاندی تو اللہ نہیں دیتا، تو پھر تمہاری روزی تمہارا رزق کیسے چلے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اپنا رزق اپنی روزی محنت سے تلاش کرو اور کوشش سے تلاش کرو، یہیں سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے، اس کا نتیجہ کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہماری محنت کے باوجود بھی اس میں کامیابی نہیں ملتی، ہماری کوشش کے باوجود بھی اس میں ناکامی مل جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو کامیابی ملتی ہے تو وہ انسان غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، جب اس کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا کہ بندوں کبھی مجھ سے نا امید مت ہونا، کبھی مجھ سے مایوس نہ ہونا، ہمیشہ میری ذات پر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ لیکن انسان کا معاملہ تو عجیب ہی ہے، اگر وہ دعا مانگے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی دعا قبول نہ کرے، اور اگر اس کو کچھ عطا نہ کرے جو وہ مانگ رہا ہے، تو بندہ اللہ سے بالکل مایوس ہو جائے گا اور اللہ سے بالکل نا امید ہو جائے گا۔ اگر وہ مانگتا ہے اور وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، اب اس کے بعد وہ فخر میں آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اسے ناشکرا بنتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندوں جب کبھی تم محنت اور کوشش کرو تو محنت کر کے پہلے میری ذات پر بھروسہ کرو، میری ذات پر یقین کرو۔ اگر تم میری ذات پر یقین کرو گے، میں تمہیں جب کامیابی عطا کروں گا تو تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کامیابی تمہیں ملی ہے تمہاری محنت سے نہیں، اللہ کی ذات پر یقین کرنے سے ملی ہے۔ تمہیں جو کامیابی ملی ہے تمہاری کوشش سے نہیں، یہ اللہ کی ذات پر تمہیں بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے۔ جب تمہیں کوئی میری کامیابی مل جائے، دنیاوی نعمت مل جائے، تو یہ سوچو یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا، ورنہ میں اس لائق نہیں، میں اس قابل نہیں کہ اللہ مجھے یہ نعمت دے، یہ تو اس کا کرم ہے۔ جب بندہ ایسی سوچ رکھے گا، جب اس کے ذہن میں ایسا خیال آئے گا، تو اللہ کی نعمت اسے ملنے کے بعد اس میں غرور، تکبر اور فخر کبھی نہیں آئے گا، اور جب اللہ کی نعمت نہ ملے تو وہ مایوس بھی نہیں ہوگا، نا امید بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے کامیابی اور ناکامی عطا کرنے والا ہے، پہلے ذہن میں یہ یقین پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہماری زندگی کی کامیابی اللہ کی طرف سے، ہماری زندگی کی ناکامی اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا کام صرف محنت اور کوشش کرنا ہے، اس کو کامیاب اور ناکام بنانا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو گیا تو سمجھ جاؤ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ آگے حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی بار بار حضور کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے، وہ بہت ہی مصروف تھے، اپنی دنیاوی مصروفیات، اپنے دنیاوی کاموں میں، کچھ کاروبار اور تجارت میں بہت مصروف تھے، بار بار حضور کے سامنے سے آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے انہیں آتے جاتے اتنی محنت کرتے ہوئے دیکھا تو حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوتا ان کی محنت اگر دین کے لیے ہوتی،
یہ جتنا اپنی تجارت کے لیے محنت کر رہے ہیں، جتنا اپنے کاروبار کے لیے محنت کر رہے ہیں، جتنے اپنی روزی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کاش یہی محنت دین کے لیے کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہی محنت اگر اسلام کے لیے کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، اگر یہی محنت اللہ کے راستے میں کرتے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے، جہاد میں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، یہ سن کر حضور نے اپنے ان صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، یہ جو بندہ میرے آگے سے بار بار گزر رہا ہے، جو اتنی محنت اور کوشش کر رہا ہے، اگر اس کی محنت کا مقصد اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا ہے، یہ جو رزق حلال کے لیے، کاروبار کے لیے جو اتنا زیادہ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اور اس کی دوڑ، اس کی کوشش اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالنے کے لیے ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت پر جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی محنت پر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وہ محنت تو کر رہا ہے اپنی روزی کے لیے، محنت تو کر رہا ہے اپنے رزق کے لیے، محنت تو کر رہا ہے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے، محنت تو کر رہا ہے اپنے والدین کی خدمت کے لیے، والدین کو پالنے کے لیے، تو اگر اس کی یہ نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عبادت کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ نیت بہت ضروری ہے دین اسلام میں، حالانکہ وہ تو دنیاوی کاروبار ہے، لیکن نیت اس کی ماں باپ کی خدمت اگر ہو، کمانے میں اگر نیت بیوی بچوں کی پرورش اگر ہو تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، وہ بھی نیکی بن جاتی ہے، اس پر بھی اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن، جو مسلمان اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے اپنا حلال مال، اپنے کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے پر، ان کی ضرورتوں پر اپنی حلال کمائی وہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ جتنا خرچ کرے گا اپنی ضرورتوں پر، وہ جتنا خرچ کرے گا اپنے والدین کی خدمت میں، وہ جتنا خرچ کرے گا اپنے بیوی بچوں کے کھلانے پلانے میں، اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بلند مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے حلال روزی کا۔ اسی طرح جس طرح سارے انسان ایک نہیں ہوتے، اسی طرح سب کی تجارت کا مقصد ایک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ حلال روزی ہی کما رہا ہو، اس کی محنت ہو، کوشش ہو، مگر نیت اگر بدل گئی، کمانے کا مقصد اگر بدل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ کوئی اجر عطا کرتا ہے، نہ کوئی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کی نیت اور کسی کا ارادہ جو وہ دنیاوی زندگی میں حلال روزی کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں میں بڑا بن جاؤں، میں لوگوں میں دکھاؤں، میں اور اپنی مال کو بڑھاؤں اور لوگوں میں فخر کروں، غرور اور تکبر کروں، میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، اگر یہ نیت سے اگر کوئی بندہ رزق حلال کے لیے محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ اس کی محنت شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ وہ محنت تو کر رہا ہے، طریقہ بھی حلال، روزی بھی حلال، لیکن نیت بدل گئی۔ نیت نہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہے، نہ نیت بیوی بچوں کو پالنے کی ہے، بلکہ نیت ہے کہ لوگوں کے سامنے میں بڑا بن جاؤں، نیت ہے میں فخر کروں، نیت ہے میں دکھاوا کروں۔ اگر یہ نیت آ گئی تو وہ جتنی محنت کیوں نہ کرے، اس کی ساری محنت شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی کوشش سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس کی محنت سے شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت ہی بدل گئی، ارادہ ہی بدل گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بھی عمل، جو نیکی جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، ہماری ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ اس وقت میں عطا کرتا ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی کا مقصد اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کنویں کے پاس ایک شخص کھڑا ہے اور وہ ڈول ڈال رہا ہے کنویں میں پانی لانے کے لیے۔ جب وہ ڈول کنویں میں ڈالتا ہے، بڑی محنت سے وہ اس ڈول کو کنویں سے نکالتا ہے، لیکن اس ڈول کے اندر پانی ہی نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے ڈول۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھا، جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون بندہ ہے جو اتنی محنت کرتا ہے اور ڈول ڈالتا ہے کنویں میں، اور بڑی محنت سے جب کھینچتا ہے تو اس کے پاس پانی کا ایک خطرہ نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کے امتوں میں ایسا بندہ ہے جو دنیا میں دکھاوے کے لیے عبادت کرتا تھا،
آج اللہ نے اس کی مثال سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہا ہے، جس طرح سے کوئی بندہ پانی کے لیے اگر ڈول کنویں میں ڈالے، محنت سے کوشش سے جب اس کو کھینچ کر باہر نکالے اور اس میں ایک خطرہ نہ ہو تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، اس پیاسے کو کتنی تکلیف ہوگی کہ اس نے پانی کے لیے رسی کو تلاش کیا، وہ دور دراز مقام سے اس نے ڈول کو تلاش کیا، اس کے بعد بڑی محنت کے ساتھ اس کو کنویں کے اندر ڈالا، محنت سے کھینچا، محنت سے باہر نکالا، ساری محنت ہوئی مگر پانی کا ایک خطرہ نہیں ملا۔ یہی حال ہوگا قیامت کے دن ان بندوں کا جو دنیا میں نمازیں تو پڑھتے تھے، روزے تو رکھتے تھے، حج و زکوٰۃ تو ادا کرتے تھے، عمرہ تو ادا کرتے تھے، مگر ان کا مقصد اللہ کو اگر راضی کرنا نہ ہو، دنیا والوں کو دکھانا ہو، اللہ تعالیٰ کسی عبادت پر کوئی ایک نیکی بھی عطا نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کام پر ایک ثواب بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ نے ایک دن اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، گناہوں سے ڈرتے رہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا روزی کی تلاش غلط طریقے سے ہرگز مت کرو، رزق کو غلط طریقے سے تلاش مت کرو، رزق کو حرام طریقے سے تلاش مت کرو، حلال طریقے سے اپنی روزی کماؤ، صحیح طریقے سے اپنا رزق کماؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص دنیا میں اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کے حصے کی روزی اسے مل نہ جائے۔ اللہ نے جتنی سانسیں اور جتنا رزق بندے کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، جب تک وہ سانسیں اور وہ رزق ختم نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ کبھی انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، سانسیں ختم نہیں ہوتی، کبھی رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کئی سارے لوگ کھانا پینا موت سے کئی دن پہلے بند کر دیتے ہیں، نہ کھانا حلق کے نیچے اترتا ہے نہ پانی حلق کے نیچے اترتا ہے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں اس کے باوجود بھی زندہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق تو ختم ہو چکا ہوتا ہے اور سانسیں باقی رہتی ہے، اور جب تک اس کی سانسیں باقی نہ ہوتی ہے اللہ موت نہیں عطا فرماتا۔ بندے کی دو چیزیں بھی ختم ہونا ہے، اس کی روزی بھی ختم ہونا ہے، اس کی سانسیں بھی ختم ہونا ہے، تب جا کر اللہ اسے موت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بندہ اپنی پیدائش سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے لکھا کر لاتا ہے، روزی بھی سانسیں بھی۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا تمہاری جو روزی ہے اللہ نے پہلے سے ہی طے کر دی، اس کو غلط طریقے سے مت حاصل کرو۔ ہاں ارشاد فرمایا کبھی ملنے میں، روزی ملنے میں، رزق ملنے میں دیر ہو سکتی ہے، کبھی دیر ہو سکتی ہے روزی ملنے میں، لیکن تمہاری روزی تم اگر صبر نہیں کرو گے، جلد بازی کرو گے تو وہی جو اللہ نے رزق تمہارے لیے رکھا تم جلد بازی کر کے اس حلال رزق کو حرام طریقے سے کماؤ گے۔ بندہ اتنی جلد بازی کرتا ہے، اگر اس میں صبر نہیں، اللہ کی ذات پر یقین نہیں، تو وہ تیزی کرے گا، جلد بازی کرے گا، اور جلد بازی میں وہ کیا کرے گا؟ حرام طریقے پر چلے جائے گا، حرام راستوں پر چلا جائے گا، وہ سود کے راستوں پر چلا جائے گا، وہ جوے بازی کے ذریعے سے رزق کمائے گا۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے کہ اللہ نے جس کی تقدیر میں رزق لکھ دیا اور اس کا رزق اس کو حلال طریقے سے ملنے والا تھا، مگر اس کی حرص اور لالچ کی وجہ سے اس نے اپنے حلال رزق کو حرام طریقے سے کمایا۔ اللہ نے اس کے لیے جو مقرر کر دیا وہ اس کو مل کر رہنا ہی رہنا ہے، وہ بندے تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، لیکن حرص اور لالچ اور مال کی محبت اور جلد بازی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر نہیں کرتے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، جلد بازی تیزی سے کیا کرتے ہیں؟ اپنا حلال رزق حرام طریقے سے کما لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے کہ اللہ اس کو پاکیزہ رزق دینے والا ہے، لیکن وہ اپنے ہی پاکیزہ رزق کو غلط طریقے سے کما کر اس کو حرام کر دیا۔ انسان چاہے طریقہ کوئی بھی اختیار کرے، اس کا طریقہ کوئی بھی ہو، اس کا راستہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے جس قسم کا بھی کاروبار کرے، اس کو ملتا وہی ہے جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جب بندے کو ملنا وہی ہے جتنا اللہ نے طے کر دیا، جتنا اللہ نے مقرر کر دیا، جب اتنا ہی ہمیں ملنا ہے
تو اس کے لیے ہم کیوں گناہوں کا راستہ اپنائیں؟ اس کے لیے کیوں ہم غلط طریقے کو اپنائیں؟ اس کے لیے کیوں ہم حرام راستے کو اپنائیں؟ اس کے لیے کیوں ہم سود کا راستہ اپنائیں؟ جبکہ ملنا اتنا ہی ہے، جبکہ ملنا اتنا ہی ہے، چاہے ہم صحیح راستے سے جائیں یا غلط راستے سے، تو کیوں ہم اپنی حلال روزی کو اپنی حرص اور لالچ کی وجہ سے ہم اس کو حرام کیوں کریں؟ اسی لیے فرمایا ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب کبھی تم بیمار ہو جاؤ تو اپنی بیماری کا علاج کرو، اپنی بیماری کے لیے دوا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، کہ اللہ پر یقین کر کے بھروسہ کر کے ہم بغیر اپنی بیماری کا علاج کیے ہم نہیں رہ سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن کوئی دوا کسی کو شفا نہیں دیتی، کوئی علاج کسی کو شفا نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا علاج کرنا، دوائی کھانا تمہارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح بندے کے لیے محنت کرنا بندے کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا خدا کا ایک قانون ہے کہ جو کوئی بندہ دنیا میں اگر زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا، اسی قانون کے مطابق بندے کو چلنا ہوگا۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر اگر کوئی عام مومن بندہ اگر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہے گا تو اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیمار ہوئے، جب آپ بیمار ہوئے، پیٹ میں کافی درد ہونے لگا، تو آپ کی قوم بنی اسرائیل آپ کے پاس آئی اور کہا کہ فلاں درخت کی جو جڑی بوٹی ہے آپ اس کو کھائیں، آپ کا پیٹ کا درد چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ درد اللہ کی طرف سے آیا ہے، جب تک میرا رب مجھے شفا نہیں دے گا میں اس جڑی بوٹی کو نہیں کھاؤں گا، اس دوائی کا استعمال نہیں کروں گا۔ آپ اسی طرح سے برداشت کرتے رہے، جب وہ تکلیف ختم نہ ہوئی، حد سے آگے بڑھ گئی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دوائی کو کھایا۔ جیسی آپ نے دوائی کھائی تو فوراً آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا، فوراً ہی آپ کے پیٹ کا درد چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ بیماری دینا کس کا کام ہے اور شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، بیماری بھی میری طرف سے ہے اور شفا بھی بندوں کو میری طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا، میں تو تیری ذات پر یقین کر کے کئی دن سے اپنے پیٹ کی تکلیف کو برداشت کر رہا تھا، مگر تو نے مجھے کیوں شفا عطا نہیں فرمائی؟ تو نے مجھے کیوں اس پیٹ کے درد سے نجات عطا نہیں فرمائی؟ جب شفا تو ہی دینے والا ہے تو مجھے اس درد سے شفا کیوں نہیں عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے دنیا میں قانون بنایا ہے، شفا تو میں ہی دیتا ہوں، مگر اس کے لیے میں نے ایک ذریعہ بنایا، وہ ذریعہ دوا ہے، وہ ذریعہ علاج ہے، وہ ذریعہ حکیم کے پاس جانا ہے۔ جب تم کسی حکیم کے پاس یا طبیب یا ڈاکٹر کے پاس تم جاؤ گے اور اس کی لکھی ہوئی دوا کو تم کھاؤ گے، یہ قانون جب تم اپناؤ گے، یہ ذریعہ جب تم اپناؤ گے، اس کے بعد میں تمہیں شفا عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ایسا کیوں؟ جب شفا تو ہی دینا ہے تو سیدھے سیدھے ہمیں شفا دے سکتا ہے، یہ سارا راستہ کیوں؟ اس راستے سے کیوں جائیں؟ اس ذریعے کو کیوں اپنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں نے ہر ایک کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں، میں نے ان کی روزی کا ذریعہ اس دوائی میں، اس علاج میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین کرو، اگر تم ان تمام کے پاس نہ جاؤ، حکیم کے پاس علاج کے لیے نہ جاؤ اور کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے تم نہ جاؤ، تو اس کی روزی کا ذریعہ کیسا ہوگا اور اس کی روزی کیسے چلے گی، اس کی زندگی کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دنیا میں قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت تمہیں چلنا ہوگا۔ جب اس قانون کو تم اپناؤ گے، ذریعہ اپناؤ گے، تو اس ذریعے سے میں تمہیں شفا عطا فرماؤں گا۔
تو ہر ایک کو ایک سبب، ایک ذریعہ دنیا میں اپنانا بہت ضروری ہے۔ جس کام کو بھی ہم کرنا چاہے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعے بنائے، ایک راستے بنائے، ایک طریقے عطا فرمائے۔ اسی راستوں سے، اسی ذریعوں سے جب ہم وہ کام کریں گے ہمارے کام مکمل ہوں گے۔ اگر ہر کام تو بنانے والا اللہ ہے، ہم کیوں ذریعہ اپنائیں، کیوں راستہ اپنائیں؟ چھوڑو، ہر کام اللہ کے حوالے چھوڑ دیں گے تو ایسا کرنے سے کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیابی کب ملتی ہے؟ ذریعہ بھی اپنانا ہے، ہمیں سبب بھی اپنانا ہے، محنت اور کوشش بھی کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، کہنا ہے کہ مولا محنت تو میں نے کر دی ہے، اب جب تک تیرا فضل نہیں ہوگا میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ مولا محنت میری ہو، رحمت تیری ہو۔ جب بندہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ابراہیم بن ادھم، شفیق بلخی، یہ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت شفیق بلخی سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ اے شفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت ہی بلند درجہ عطا فرمایا، ولایت میں تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہے، مگر بتاؤ تو صحیح اتنا بلند درجہ اللہ نے تمہیں کیسے عطا فرمایا ہے، اتنا بلند رتبہ تمہیں کیسے ملا؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ ایک دن میں ایک میدان سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے وہاں پر میں نے ایک پرندہ دیکھا کہ جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ حضرت شفیق بلخی نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو اتنے بڑے میدان میں ہے اس کے پر کٹے ہوئے ہیں، سوچا کہ اللہ اس کو رزق کیسے عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، خدا نے فرمایا ہوئے زمین پر چرنے والا ہر ایک جانور کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، میں کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کھلاتا ہے، کہاں سے پلاتا ہے۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں میں نے ایک دوسرا پرندہ دیکھا جو اڑتا ہوا آیا اور وہ صحت مند تھا، تندرست تھا، اس کے چونچ میں ایک ٹڈا تھا، اس نے اپنے چونچ کا وہ ٹڈا نکال کر اس اپاہج اور لاچار مجبور پرندے کے منہ میں ڈال دیا، اس نے اس ٹڈے کو کھایا اور اس کی بھوک مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو سوچا جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو پر کٹے ہوئے پرندے کو بھوکا نہیں رکھتا تو مجھے کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ یہ دل میں ارادہ کر لیا، یہ ارادہ کر کے اللہ کی راہ میں نکل گئے، عبادت کرنے لگے اور ولایت میں کافی اونچا درجہ عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اے شفیق بلخی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو چیزیں دکھائی، تم نے دونوں چیزوں میں ایک ہی چیز کو اپنایا، اگر تم دوسری چیز اپناتے تو تمہارا مقام اور بلند ہو جاتا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے دو چیزیں کیا سمجھائی؟ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں تم نے ایک دو بازو کٹے ہوئے پرندے کو دیکھا، ایک طرف لاچار مجبور پرندہ تھا، دوسری طرف صحت مند تندرست پرندہ تھا، اور جب اللہ نے تمہیں دونوں کو دکھایا تم نے ایک مجبور پرندہ دیکھ کر اس کے جیسا تم نے بننا پسند کیا۔ جب تمہارے پاس اللہ نے حلال روزی کے لیے کاروبار تجارت عطا فرمائے تھے، تم نے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور تم عبادت کے راستے پر آئے، تم ایک مجبور پرندہ بن گئے، تم نے ایک مجبور پرندے کی زندگی کو دیکھا، تم نے صحت مند پرندہ بننا پسند نہیں کیا۔ اگر تم چاہتے حلال روزی کے لیے اس صحت مند پرندے کی طرح جس نے اپنے منہ میں ٹڈا لایا وہ خود بھی کھایا اور مجبور پرندے کو بھی اس نے کھلایا، کاش تم ایسے بنتے، تم محنت بھی کرتے، عبادت بھی کرتے، حلال روزی کے لیے کوشش بھی کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے۔ عبادت اور حلال روزی یہ دونوں کو تم اگر قائم رکھتے، دونوں کو برابر رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بھی اونچا درجہ عطا فرما دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ
تم اگر یہ سوچتے کہ یہ صحت مند پرندہ جس طرح خود بھی کھاتا ہے اور مجبور کو بھی کھلاتا ہے، اسی طرح میں بھی محنت کر کے حلال روزی کے لیے عبادت بھی کروں اور اپنی حلال روزی کے لیے ضرورتیں بھی پورا کروں اور مجبور کی ضرورت بھی میں پورا کروں، اگر بندہ یہ سوچے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور بلند فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو اور بلند فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، حضور فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا دینے والے بنو، لینے والے مت بنو، دینے والے بنو، تم ضرورت مند بن کر مانگتے ہوئے نہ پھرو، اپنی روزی کا ایک ایسا ذریعہ بناؤ، حلال روزی کے لیے ایسی محنت کرو کہ تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور تمہارے ذریعے سے مجبور کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، تمہارے ذریعے سے ایک مصیبت زدہ انسان کی بھی مدد ہو جائے، ایسے بنو۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو مانگنا نہیں سکھایا، حضور نے کبھی مانگنا نہیں سکھایا۔ جب کوئی بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتے، حضور علیہ السلام انہیں فوراً عطا بھی کر دیتے، اور بعض صحابہ کرام کو حضور نے محنت کا طریقہ بھی سکھایا۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ حضور بہت میں پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں، میں بڑا لاچار ہوں، بڑا تنگدست ہوں، مگر صرف 2 درہم شاید اس صحابی کے پاس تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ مانگنے کے لیے آئے، حضور چاہتے تو فوراً انہیں عطا کر دیتے، مگر حضور علیہ السلام نے انہیں نہیں دیا۔ فرمایا کہ تم پہلے اب بازار جاؤ، بازار جا کر ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی رسول بازار گئے، بازار جا کر ایک کلہاڑی لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مضبوط لکڑی لی اور کلہاڑی کو اس کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ تم بہت ضرورت مند ہو اور تمہیں بہت ہی سخت کچھ روپے کی ضرورت ہے، تو فوراً یہ کلہاڑی پکڑو اور جنگل کی طرف جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور اس کو شہر میں لا کر اس کو بیچو اور اس سے جو رقم آئے گی اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ تم 8 دن کے بعد آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، 8 دن تک ملنا نہ۔ وہ صحابی رسول چلے گئے، جا کر انہوں نے حضور کی نصیحت کے مطابق وہ جنگل جاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹتے ہیں، صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹی اور شام کے وقت میں بازار لائے، شہر میں اس کو بیچا، اور پھر اس سے جو رقم آتی اس رقم سے اپنی ضرورتیں، اپنی مشکلات، ساری چیزیں ایک ایک کر کے حل کرتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد 10-15 دن گزر گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور 15 دن پہلے اتنی مصیبت اور تکلیف میں آیا تھا، مگر آپ نے جو مجھے سکھایا کہ مانگو نہیں تو کہ اپنی تکلیف میں جا کر محنت کرو، میں نے 15 دن محنت کی، آج میرے گھر میں کھانے کی ہر چیز موجود ہے، آج میرے پاس بہترین لباس ہے، آج میرے پاس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ رقم بھی موجود ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا، عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے محنت کرنا سکھایا، آپ نے مجھے کوشش کرنا سکھایا، میں تو اپنی محنت چھوڑ کر میں تو بیٹھ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص دنیا میں مانگنے کی عادت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر مانگنے والا بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کو مانگنے کی عادت پڑ جائے، وہ بار بار اپنی تکلیفیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مصیبتیں سنا کر وہ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مصیبت اور اپنی ضرورت تکلیف کے باوجود بھی وہ خاموش رہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کبھی اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اگر کسی نے یہ دل میں ارادہ کر لیا، یہ مضبوط اس نے اپنے دل میں یہ وعدہ کر لیا کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، اپنے رب سے ہی لوں گا، اپنے رب کے سوا میں کسی بندے سے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں کسی بندے کے آگے عاجز نہیں ہوں گا، میں محتاج نہیں ہوں گا، اگر اس نے دل میں یہ نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کبھی ایسا وقت نہیں لائے گا کہ اس کو جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ جائے۔ لیکن سب سے پہلے یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے،
یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ہم اپنے دلوں میں یہ مضبوط کر لے کہ ہم صرف اللہ کے محتاج رہیں گے، خدا کے علاوہ اور کسی بندے کے محتاج نہیں بنیں گے، تو اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص دنیا میں مانگتا پھرتا ہے اور مانگنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ہوں گے، ایسے نشان کہ جیسے کسی نے اس کے چہرے کو خروچ دیا ہو، خروچنے پر چہرے پر جو زخم کا نشان پڑتا ہے وہ نشان اس کے چہرے پر ہوگا۔ یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو دوسروں سے مانگتے تھے، جو بغیر محنت کرے، بغیر کوشش کرے، رزق حلال کے لیے تلاش کرنے کے لیے گھر کو جائے، گھر سے باہر نکلے بغیر، اپنے گھر میں ہی رہ کر وہ مانگتے مانگتے اپنی زندگی گزار دیے، ایسے بندے قیامت کے دن بڑے ہی ذلیل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، بہت ہی ذلیل طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں میدان محشر میں لائے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بیکار پڑے پڑے مرنے سے بہتر ہے محنت کر کے تھک کر کے مر جانا ہی اچھا ہے، یہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولانا روم اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، مولانا روم نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، بہت بڑا کاروبار اس کا تھا، تو وہ راستے میں ایک جنگل میں اس نے دیکھا ایک اپاہج لومڑی ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے، صرف ایک جسم ہے اور بہت صحت مند، تندرست، طاقتور ہے۔ تو وہ جو تاجر تھا اس نے دیکھا کہ نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے، اس کے باوجود بھی اتنی طاقتور، صحت مند اور اتنی موٹی تازی نظر آ رہی ہے، یہ کھاتی کیسے ہے، اس کو رزق آتا کہاں سے؟ اب وہ جو تاجر تھا اس نے چاہا کہ میں دیکھوں، میں تجارت کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر تجارت کا سامان لے کر جاتا ہوں آتا ہوں، اتنی محنت کے بعد ہمیں روزی ملتی ہے، اور یہ لومڑی بغیر محنت کے یہاں بیٹھی ہے، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، دیکھوں تو صحیح اس کو اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ وہ تاجر تھوڑی دیر تک جنگل میں دیکھنے لگا، اس نے دیکھا کہ جنگل کے ایک کنارے سے ایک شیر جنگلی گائے کا شکار کر کے وہ لومڑی کے سامنے لے کر آیا، اس کو جتنا کھانا تھا اس نے اپنی بھوک کے مطابق اتنا کھا لیا، اور جو باقی بچا ہوا تھا اپنا جھوٹا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لومڑی اپنی کمر کو کھسکاتے ہوئے اس گائے کے پاس آئی اور اس کے گوشت کو وہ کھانے لگی۔ اس تاجر نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس جنگل میں اس اپاہج لومڑی کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے تو میرے لیے، میرے شہر میں، میرے گھر میں رزق کا انتظام کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سوچ کر وہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا ایک دوسرے شہر واپس آ گیا، تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیے، اپنی محنت، کوشش سب کچھ چھوڑ دیا، گھر میں آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ اب مجھے رزق عطا کرے گا، اللہ مجھے روزی عطا کرے گا۔ پہلا دن گزرا، کچھ نہیں آیا، دوسرا دن گزرا، کچھ نہیں آیا، تیسرا دن گزرا، گھر میں کچھ نہیں آیا، کئی دن تک جب مسلسل فاقہ ہونے لگا، کئی دن تک جب وہ بھوکا پیاسا رہنے لگا، اب برداشت سے باہر بھوک ہو رہی تھی، تب اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا، ایک جنگل میں تو اپاہج لومڑی کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا میں ایک جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں جو تو مجھے یہاں گھر میں رزق نہیں دے رہا؟ وہاں پر تو نے اس کو رزق دیا، یہاں پر مجھے کیوں رزق نہیں دے رہا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے اعلان ہوتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے، وہ تو اپاہج تھی، مجبور تھی، اسی لیے میں اس کو رزق دے رہا تھا، کیا تو بھی مجبور ہے؟ کیا تیرے پیر کٹ گئے؟ کیا تیرے ہاتھ کٹ گئے؟ کیا تو مجبور ہو کر گھر میں بیٹھ گیا؟ نہیں، ہم نے تو تجھے ہاتھ بھی عطا کیے، پیر بھی عطا کیے، جسمانی طاقت بھی عطا فرمائی، قوت بھی عطا فرمائی، ہم نے تجھے شیر کی طرح بنایا، ہم نے تجھے شیر کی طرح بہادر، طاقتور بنایا، تاکہ تو محنت کر کے جس طرح شیر نے اپنی بھوک مٹائی اور لومڑی کی بھی بھوک مٹائی، تو بھی اسی طرح سے محنت کے لیے گھر سے باہر نکلتا، محنت کرتا اور کماتا اور حلال روزی کما کر اپنی ضرورت بھی پوری کرتا، دوسرے مجبوروں کی ضرورت بھی پوری کرتا۔ ہم نے تو تجھے شیر کی زندگی عطا کی، تو اپاہج لومڑی بن کر گھر میں بیٹھ گیا۔ غیب سے یہ آواز آئی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتیں جو رب نے ہمیں عطا کی ہے،
ان نعمتوں کا استعمال ہم نہیں کرتے، اپنی صحت کو صحیح مقام پر استعمال نہیں کرتے، اپنے ہاتھ پیر کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اتنا عطا کیا ہے، ہم مجبور لاچار بن کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ محنت اور کوشش جب بندہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے نہ دنیا میں کچھ عطا کرتا ہے، نہ آخرت میں کچھ عطا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا۔ جس نے کوشش کیا دنیا میں، محنت کی، وہ منزل کو پا گیا، وہ اتنے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس مقام پر پہنچوں گا۔ لیکن اس کی محنت ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، اپنی طاقتیں قوتیں بندے کو تمام چیزوں میں لگانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن عطا کیا، ذہن، سمجھ، سوچ، عقل، اتنا سب کچھ عطا کیا، اس کے باوجود ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، ہم اس کا استعمال صحیح چیزوں میں نہیں کرتے۔ ہم اپنے ذہن کا، اپنی جسمانی صحت کا، اپنی سمجھ کا، اپنی سوچ کا، اپنی تندرستی کا، اپنی طاقت اور قوت کا ہم استعمال یہاں نہ عبادت میں کرتے ہیں، نہ حلال روزی کمانے میں کرتے ہیں۔ ہم یہ تمام چیزوں کا استعمال گناہ میں کرتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کا استعمال اللہ کو ناراض کرنے میں کرتے ہیں، اپنی آخرت کی بربادی میں کرتے ہیں، اپنی دنیا کی بربادی میں کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ بلندی عطا فرمائے گا کہ جس کا ہم نے کبھی تصور اور خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیان کیا گیا کہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور کون سا پیشہ، کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ حضور نے فرمایا جو کام تم اپنے ہاتھ سے کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے محنت کا جو کام ہے، یہ کام سب سے بہترین ہے۔ انسان کا جو اپنی ہاتھ سے محنت کا جو کام ہوتا ہے، وہ محنت والا کام جس کو وہ خود اپنے ہاتھ سے کرے، جیسے کہ کوئی چیز اٹھانا یا کسی چیز کے لیے زمین کو کھودنا یا کسی چیز کو اٹھا کر رکھنا، یہ تمام جو محنتیں جس کا تعلق ہاتھ سے ہوتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سب سے بہترین روزی ہے تمہاری، یہ سب سے بہترین محنت کا کام تمہارا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ انہوں نے کیا، حضور سے ہاتھ ملایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے مصافحہ کیا، اس صحابی کے ہاتھ بڑے سخت تھے۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں بہت ہی محنت والا کام کرتا ہوں جس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ حضور نے پوچھا تمہاری محنت والا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں گھوڑوں کے پیروں میں نال مارتا ہوں، میں نال بند ہوں اور گھوڑوں کے پیروں کو پکڑ کر انہیں زمین پر لٹا کر ان کے پیروں میں نال کو مارنا، یہ میرا کام ہے۔ اسی سخت کام کی وجہ سے، محنت والے کام کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور نے اس صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ حضور نے چوم لیا اپنے اس محنت اور مزدوری کرنے والے صحابی کے ہاتھ کو اور فرمایا کہ اللہ کو محنت اور مزدوری سے کمانے والا یہ ہاتھ بہت پسند ہے، خدا اس ہاتھ کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو ہاتھ محنت میں، مزدوری میں لگتا ہے۔ حضور نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا کہ رزق حلال کی تلاش میں، اے بندو، جب رزق حلال کی تلاش میں محنت کرتے کرتے جب تم تھک جاتے ہو، صبح سے شام تک محنت کر کے حلال روزی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، جب تم شام میں تھک کر گھر آ جاتے ہو اور جب تم آنکھ بند کرتے ہو تو تمہارے صبح اٹھنے سے پہلے اللہ تمہارے جسم کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رزق حلال کے لیے محنت کر کے تھکنے والا جسم صبح اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ رزق حلال کی محنت اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ محنت کر کے سو کر اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سو کر اٹھنے کو دیکھ کر خدا بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرا بندہ اٹھا ہے اور پھر یہ حلال روزی کے لیے، محنت کے لیے اب یہ باہر نکلنے والا ہے۔ اللہ اس کی محنت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تو رزق حلال کے لیے محنت کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہترین عبادت ہے، لیکن جب بندہ اس عبادت کو چھوڑ دیتا ہے،
اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سارے معاملات ہیں، اب وہ محنت اور کوشش چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ نہ دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے نہ آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ بغیر محنت کرے، بغیر کام کرے، جو اپنی زندگی بیکاری میں گزارے، ایسے بیکار شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی کوئی راحت اور سکون نہیں ملتا، وہ سکون سے نہیں رہتا کہ جس کی زندگی بیکاری میں گزر جاتی ہے۔ اور کبھی جب انسان اپنا وقت صبح سے لے کر شام تک نہ وہ دین کے لیے کچھ کرے نہ دنیا کے لیے کچھ کرے، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی نیکی، نہ کوئی اچھا عمل، نہ کوئی روزی کے لیے، حلال روزی کے لیے نہ کوئی محنت، کچھ نہ کرے اور اپنے گھنٹوں وقت گزار دے، گھنٹوں بیکاری میں وقت گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے۔ وہ بہت ہی ناپسندیدہ بندہ ہے جو اپنا وقت اور اپنی عمر، اپنی زندگی بیکاری میں لگاتا ہے، بالکل برباد کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج کتنے نوجوان ہیں، نوجوانوں میں اکثر آج بیکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان اکثر اپنے گھنٹوں وقت کو صبح سے لے کر شام تک کئی گھنٹے اپنے بیکاری میں گزارتے ہیں، کہیں پر ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزارتے ہیں، راتوں میں ایک دو بجے تک نوجوان اپنی ساری رات کو فونوں پر برباد کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں، اور کبھی احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ رات میں اتنے گھنٹے ساری رات بے حیائی اور بے شرمی میں اور فون پر چیٹنگ میں جو گزارتے ہیں، کبھی 5 منٹ کے لیے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کا خیال تک ذہن میں نہیں آتا، 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا خیال تک ذہن میں نہیں آتا، کچھ مصلی بچھا کر 10 منٹ کوئی تسبیح پڑھ لے، ذکر کر لے، قرآن پڑھ لے، یہ خیال تک نہیں آتا۔ ساری رات ہم بے حیائی میں گزار دیں گے، ساری رات ہم فونوں پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزار دیں گے، بے شرمی میں گزار دیں گے، اور یہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن کبھی اللہ کو یاد کر کے زندگی میں ایک 5-10 منٹ اٹھ کر مصلی پر 2 رکعت تہجد ادا نہیں کریں گے۔ آج نوجوانوں نے اپنی رات کو صرف اور صرف بے حیائی اور بے شرمی کے لیے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ بندہ رات میں آنکھ بند کرے، اپنے جسم کو سکون دے، اور صبح جیسے ہی سورج نکلنے کا وقت قریب آئے، صبح صادق کے وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، رکعت باندھے، اپنے رب کو راضی کرے، سجدہ کرے۔ اس کے لیے اللہ نے رات دی کہ بندہ اپنے دن کی تھکان رات میں سو کر ختم کرے اور سورج نکلنے سے پہلے میرے سامنے آ کر سو جائے، میرے سامنے آ کر سجدہ کرے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہاں نماز فجر کا وقت جب قریب ہوتا ہے، آج نوجوان اور مسلمان اس وقت سوتے ہیں، اور اٹھنا تو بس ہم تو 11-10 بجے اس وقت میں اٹھتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا یہ سونے اٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے نماز عشاء کے بعد سو جائیں اور فجر سے پہلے اٹھ جائیں، یہ ہمیں دین نے سکھایا ہے، اور ہماری رات ہوتے ہی فجر کی اذان پر ہماری صبح ہوتی ہے، اور ہمیں نہ رات پتہ چلتا ہے نہ دن پتہ چلتی ہے، اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں بیکاری میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ اور دین اور اسلام کی پابندی خاص طور پر نوجوانوں میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تم جب کبھی چونٹی کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مخلوق میں اتنی چھوٹی مخلوق چونٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونٹی کو بھی کبھی بھوکا رہنے نہیں دیتا، کبھی چونٹی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر تمہیں یہ لگے کہ چونٹی کا رزق تو تھوڑا ہے اور ہمارا رزق بہت زیادہ ہے، تو چونٹی تو تھوڑا کھا کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور ہم تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ہاتھی کو دیکھو، ہاتھی کی غذا انسان کی غذا سے کئی 100 گنا بڑھ کر ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہاتھی کو بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ ہاتھی کو بھی رزق عطا کرتا ہے، چونٹی کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، ان کی بھوک کتنی بڑی ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو بھی روزی دے رہا ہے، کوئی بھوکا نہیں مر رہا۔ جب مولا جانوروں کو بھوکا رہنے نہیں دیتا
تو اپنے سامنے آ کر اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو کیسے بھوکا رکھ سکتا؟ مولا ہر ایک کی روزی کا انتظام ضرور کرتا ہے، مگر اس کے لیے ہم تمام کو صبر کرنا چاہیے۔ کبھی روزی بندے کو جلد ملتی ہے، کبھی روزی ملنے میں دیر ہوتی ہے، لیکن صبر ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، بھروسہ ہو، تو سارے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، راستے آسان ہو جائیں گے۔ بزرگان دین نے فرمایا نماز تہجد کی پابندی بہت ہی بہترین ایک طریقہ ہے، وظیفہ ہے اپنی روزی کے لیے، رزق کی ترقی کے لیے، روزی میں برکت کے لیے۔ نماز تہجد کی پابندی جس گھر میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی غریبی کو نہیں بھیجتا، اس گھر میں کبھی تنگدستی نہیں آتی، محتاجی نہیں آتی، مجبوری نہیں آتی۔ جس گھر میں تہجد پڑھنے والے لوگ، تہجد اتنی بہترین نماز ہے، اتنی بہترین عبادت ہے کہ اللہ تہجد کے صدقے میں بندے کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تہجد کی پابندی، اس کو آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 2 رکعت کم سے کم نماز تہجد پڑھیں، ہر دن پڑھیں۔ نماز تہجد 2 رکعت کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، پھر اس کے بعد آپ چاہیں سو جائیں، پھر فجر کی اذان کو سن کر اٹھیں، لیکن 2 رکعت تو جبھی بھی آپ کی آنکھ کھل جائے، رات میں جبھی بھی آنکھ کھل جائے سونے کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھا کریں۔ تہجد کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، بلکہ نماز عشاء کے بعد 1 مرتبہ سو کر اٹھنے سے نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کا جو وقت ہے، ہم نے نماز عشاء پڑھ لی اور ہم اس کے بعد 9 یا 10 بجے سو گئے، 11 بجے ہم اٹھ گئے۔ اب 11 بجے سے ہمارے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ کوئی 11 کے بعد بھی 1 مرتبہ سو کر اٹھنے کے بعد اگر نماز تہجد پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ 9 بجے سو گئے، 10 بجے اٹھ گئے، پھر تہجد پڑھنا چاہے ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، وقت کوئی خاص اتنے بجے ہی پڑھنا ہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سونا ضروری ہے۔ 1 مرتبہ سو کر اٹھے آپ 10 بجے سے لے کر آپ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک جبھی بھی نیند اشار ہو جائے، آنکھ کھل جائے، نیند سے بیدار ہو جائے، کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ چاہے تو لیٹ جائے، پھر فجر کی اذان پر اٹھ کر آپ فجر کو آ جائے۔ یہ بہت بہترین نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا رزق حلال کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کی محنتوں کو، کوششوں کو کامیاب فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ مولا ہم تمام کو روزوں کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جاریوں کا دیدار نصیب فرما۔ مولا سکرات کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ مولا عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، پل صراط کا راستہ ہم پر آسان فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالی، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں پورا فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا اے باری تعالی، ہم تمام کو مولا فخر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری، بے بسی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جتنے بہنیں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں مولا، ان تمام بہنوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں سکون اور امن نہیں ہے مولا، ان گھروں میں سکون اور امن عطا فرما۔ مولا ہر مومن کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مومن کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مومن کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ مولا روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہوں مولا، ان تمام مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو دنیا کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، قیامت کے دن مولا ہم تمام کو اپنا خصوصی دیدار عطا فرما دے، جنت الفردوس میں مولا مقام اعلیٰ عطا فرما دے۔ مولا عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، سکرات کی تکلیف کو ہم پر آسان فرما دے۔ ہم تمام کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔
الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں تیرے حبیب کے صدقے میں مولا قبول فرما لے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، مولا ہم تمام کے رزق میں کشادگی عطا فرما، الہ العالمین زندگیوں میں سکون اور راحت عطا فرما، مولا ہماری زندگیوں میں نمازوں کی پابندی عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔